دیکھو مشکات المصابیح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قال رجل، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے یہ۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کہا، کیا کہا جی؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، میں ضرور بضرور صدقہ کروں گا۔ ابھی چپکے سے رات میں گیا اور صدقہ کرنے کے لیے اور چور کے ہاتھ میں دے آیا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، پس اپنے صدقے کو لے کر کے نکلا۔ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، دھوکے سے اس نے چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس جب صبح ہو گئی، يَتَحَدَّثُونَ، تو لوگ بولنے لگے، بیان کرنے لگے، بول رہے تھے، چرچے ہو رہے تھے۔ تو صُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، ارے رات تو کسی نے چور ہی کو صدقہ دے دیا۔ یعنی چور تو خود مال لوٹنے ہی کے لیے جا رہا تھا، وہ مال اس نے، اب وہ جو مال لوٹنے کے لیے جا رہا تھا اسی چور کو کوئی صدقہ دے کر کے چلا گیا۔ اب وہ بڑا وہ ہونے لگا، کہنے لگا، یا بتائیے، میں نے جو ہے صدقہ دینا چاہا تھا، یہ تو میں نے کسی غریب کو دینے کے بجائے چور کو دے دیا، مگر مجھ سے دھوکے سے دیا گیا، تو اللہ نے اس پر بھی اس کو ثواب دیا ہے، دھوکے سے ہوا ہے۔ فقال اللہم لک الحمد علی سارق، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریفات ہیں چور کے صدقہ ہونے پر بھی۔ اب میں دوبارہ سے نیت کرتا ہوں، لا تصدقن، میں ضرور صدقہ کروں گا، بصدقۃ، صدقہ۔ فخرج بصدقتہ، تو اپنے صدقے کو لے کر کے نکلا رات کا موسم میں۔ فوضعها فی ید زانیۃ، تو زانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، یہاں بھی بھول چوک ہو گئی۔ فاصبحوا، صبح ہوئی، یتحدثون، لوگوں میں چرچے ہونے لگے، تو صدق اللیلۃ، رات میں تو صدقہ دے دیا گیا، ارے کسی نے صدقہ دے دیا رات میں کسی زانیہ کو۔ فقال اللہم لک الحمد، اس شخص نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مجھے معلوم نہیں ہوا، اللہم لک الحمد علی زانیۃ، کہ اللہ کی تمام تعریفات ہے اس بات پر بھی کہ زانیہ کو صدقہ میرے ہاتھ سے دلوا دیا، چلو کوئی خیر ہی ہوگی اس کے اندر، جیسے پہلے چور کے ہاتھ میں پڑ گیا، اب جو ہے اس کے ہاتھ میں پڑ گیا صدقہ، میں دیکھ بھال کے دوں گا، آج وہ چلو آج وہ لا تصدقن بصدقۃ۔ اب دیکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-4 روپے تھے، یہ کوئی اتنا روپیہ تھا، موٹا پیسہ تھا، یہ موٹا پیسہ نہ ہونے کا تو یہ کیسے معلوم ہوگا بھائی، لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے پتا، یہ جو ہے اچھا خاصا مال تھا کچھ۔ فخرج بصدقتہ، کہا گیا ہاں، اب تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ ضرور میں صدقہ کروں گا، بس اپنے صدقے کو لے کر کے چل پڑا۔ فوضع فی ید غنی، اور وہ صدقہ کسی مالدار کے ہاتھ میں دے کر چلا آیا۔ فاصبحوا، صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ چرچا کرنے لگے، اجی میاں تو صدق اللیلۃ، ارے میاں یہ تو رات میں کوئی صدقہ دے کر چلا گیا، علی غنی، مالدار کو۔ اس کی ایک شکل ذہن میں رکھو، اب ظاہر سی بات ہے مالدار کے ہاتھ میں رکھا جائے گا تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ اصل میں گھر کے سامنے رکھ کر کے چلے جایا کرتے تھے لوگ، گھر ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہے، اس کے سامنے رکھا مال اور اپنا وہاں سے ہٹ گئے، تاکہ یہ پتہ نہ لگے کہ دیا ہے تو دینے والا کون ہے۔ اب جب صبح میں لوگ دیکھتے تھے کہ مال رکھا ہوا ہے، اس کے گھر کے آگے، یہ زانیہ عورت ہے، یہ چور ہے، یہ تو مالدار ہے، اس کے گھر کے آگے رکھا ہے سامان، تو اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ایسا ہو گیا رات۔ فقال اللہم لک الحمد علی سارق وزانیۃ وغنی، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے چور پر صدقہ کرنے میں بھی، زانیہ پر صدقہ کرنے میں بھی، غنی مالدار کو صدقہ دیے جانے میں بھی۔ اے اللہ میں تو چھان پٹک کر کے جاتا ہوں اور بعد میں خبر لگتی کہ ایسا ہو گیا۔
فَأُوتِيَ پس اسے دے دیا گیا، یعنی 3 مرتبہ اس نے یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ اچھا جی کہاں گیا؟ ہاں یہ ہے جی۔ فَأُوتِيَ فَقِيلَ لَهُ پس وہ لایا گیا، یعنی خواب کے اندر وہ لایا گیا، وہ خواب کے اندر ہو گیا، یہ خواب کا واقعہ چلے گا۔ فَقِيلَ لَهُ تو اس کو خواب میں کہا گیا، اما صدقتک علی سارق فلعلہ کہ بے شک کہ بہرحال تمہارا صدقہ کرنا چور پر اس میں بھی خیر ہی ہے۔ کیا خیر ہے؟ فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ ہو سکتا ہے کہ وہ دور ہو جائے چوری کرنے سے۔ واما الزانیۃ اور زانیہ پر تمہارا صدقہ کیا جانا اس میں بھی خیر ہے۔ ولعلھا ان تستعف عن زناھا شاید کہ وہ زنا سے رک جائے۔ واما الغنی اور غنی اور مالدار کے اوپر صدقہ کیا جانا بھی یہ اچھائی کی بات ہے۔ فلعلہ یعتبر شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ فینفق مما آتاہ اللہ اور اللہ کے دیے میں سے وہ بھی خرچ کرنے لگے۔ کہ بتائیے لوگ مجھے غریب سمجھ کر کے صدقہ خیرات دے دے کر کے جا رہے ہیں چپکے سے، اس کا مطلب میں اگر خرچ کرتا ہوا ہوتا تو پھر لوگ مجھے جان لیتے کہ مالدار ہوں۔ اب میں خرچ نہیں کرتا ہوں، رکھے پھر رہا ہوں مال، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ میرے پاس مال ہے، میں یہ ہو گئی بات۔ اور اگر میں خرچ کرتا ہوتا تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ نہیں بھئی یہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو نہیں دینا ہے۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری، یہ متفق علیہ روایت لیکن الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ اگلی روایت بھی آپ نے پڑھی ہے، کہاں پڑھی آپ سے روایت کے بعد میں سوال کروں گا میں، آپ سب نے اس روایت کو میرے اندازے کے مطابق پڑھ رکھا ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھو جو اگلی روایت، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ یہ روایت کہاں پڑھی یہ آپ کو سوچ لینا ہے، سب کو معلوم ہے تمہیں، عوام و خواص کو۔ یہ قال بین رجل بفلاۃ من الارض ایک شخص چل رہا تھا، ایک شخص زمین کے حصے میں یعنی جنگل میں کھڑا ہوا تھا، ایک شخص جنگل میں ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ فسمع صوتا فی سحابۃ تو اس نے ایک آواز کو سنا بادل میں کہ کوئی کہہ رہا ہے اسقی حدیقۃ فلان کے فلاں کے باغ کو پانی دے کر کے آؤ۔ فتنحى ذلك السحاب پس یہ بادل وہاں سے چل پڑا۔ فافرغ ماءه فی حرۃ پس اس نے اپنے پانی کو اڑیل دیا، پانی کو برسا دیا، فی حرۃ ایک پتھریلی زمین کے اوپر۔ فاذا شرجۃ من تلک الشراج تو وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بن گئی تھی۔ قد استوعبت ذلك الماء وہ اس نالی میں پانی چل پڑا۔ فتتبع الماء تو یہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فإذا رجل صائم في حديقته تو ایک شخص وہاں پر موجود تھا۔ اچھا جی، تو ایک شخص ہے جو کہ اپنے باغ کے اندر ہے، يحول الماء بمسحاته جو پانی کو اپنے بیلچے سے ٹھیک کر رہا ہے، بیلچے سے درختوں میں کر رہا ہے۔ بیلچہ مطلب فاولے سے پانی کو اپنے باغ کے درختوں میں ڈال رہا ہے۔ فقال له یا عبد اللہ اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے مسموک تیرا نام کیا یہ تو بتا۔ قال فلان تو فلاں شخص نے کہا الاسم الذي سمع في الصحابۃ وہی نام لیا جو کہ اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ بادلوں میں چونکہ کہا گیا تھا کہ فلاں شخص کے کھیت کو فلاں شخص نام لیا تھا وہاں کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کر کے آؤ۔ فقال له یا عبد اللہ
تو اس نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے لما تسألنی عن اسمی، تو میرا نام مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی، تو اس نے کہا کہ بے شک میں نے آواز سنی تھی اس بادل کے اندر، الذی ھذا ماؤہ، جس بادل کا یہ پانی تمہارے پاس ہے۔ وَيَقُولُ، کوئی کہہ رہا تھا اسقی حدیقۃ فلان، کے فلاں فلاں کے فلاں لسم کا، تیرے نام کے ساتھ نام لے کر کے کہا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر کے آؤ۔ فما تصنع فیہا، تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ قال، تو اس شخص نے کہا اما اذا قلت ھذا، بہرحال جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے۔ فإنی انظر الی ما یخرج منہا، بے شک میں دیکھتا ہوں اس تمام پیداوار کو جو نکلتی ہے اس کھیت سے۔ فاتصدق بثلثہ، اس کا 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ 1/3 مطلب 3 روپے میں سے کتنے روپے بولو؟ 1/3 جو بولیں گے تو کس کو بولیں گے؟ 3 روپے میں سے 1 روپیہ، 3 روپے میں سے 1 روپیہ، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 30,000 میں سے 10,000۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اسے کہتے ہیں تہائی، سارے مال کو 3 حصوں میں بانٹو، وہ 1 حصہ۔ تو اگر اس کی پیداوار میں 30 کنٹل گیہوں آتے تھے تو کتنا ہوگا؟ 10 کنٹل گیہوں اللہ کی راہ میں، صحیح؟ وَآكُلُ وَأَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور میں اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں ہم کتنا؟ ثُلُثًا، یعنی تہائی ہم کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ 3 روپے میں سے 1 روپیہ گیا صدقے میں، اور 1 روپیہ ہم نے رکھ لیا، خالی مثال دے رہا ہوں روپیوں سے۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور اس کا جو تہائی بچا 3 روپے میں سے 2 تو ختم ہو، 1 روپیہ بچ گیا، اس 1 روپیہ کو دوبارہ لوٹا دیتا ہوں اسی کھیت میں، یعنی اسی کھیت کا بیج وغیرہ وغیرہ جو سامان آنے ہیں اس سے ہم لے آتے ہیں۔ یہ ہے جی بات۔ بتاؤ کہاں پڑھا واقعہ ہے؟ رواہ مسلم۔ کہاں پڑھا آپ لوگوں نے واقعہ ہے؟ جلد سے جلد بتائیں۔ ارے نہیں، وہ تو ہے ہی، بہشتی زیور میں یہی واقعہ ہے، شروع میں ہے گا، بہشتی زیور میں شروع کے صفحوں میں ہی واقعہ موجود ہے۔ ہم بتنا بھولتے کتنی جلدی ہو، بہشتی زیور میں ہے۔ چلو یہ والا بھی بہشتی زیور میں ہے جو اگلا والا آ رہا ہے، لیکن یہ ویسے بھی معروف و مشہور ہے۔ تو بالغ بچوں کو جو قصے کہانی سنائی جاتی ہے نا، یہ واقعے اس کے ہوتے ہیں، اس لیے سنا دیا کرو اپنے چھوٹے بھیا کو، اس طرح سے چھوٹے بچوں کو قصے کہانی کے روپ میں اس طرح کے واقعے بیان کر دیا کرو، دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، پوری زندگی رہتے ہیں۔ پھر یہ دیکھو اب 3 لوگوں کا واقعہ دیکھو، یہ بھی روایت کے اندر ہے اور یہ بہت مشہور ہے۔ وعنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ابرص کوڑھی، و اقرع گنجا، و اعمی اندھا، کوڑھی گنجا اندھا، کوڑھی گنجا اندھا، یہ 3 لوگ تھے، تینوں کا امتحان ہوا۔ دیکھو کیسے کیسے اللہ نے ان کا امتحان لیا، 2 فیل ہو گئے امتحان میں، یعنی کوڑھی اور گنجا تو امتحان میں فیل ہو گیا، اور اندھا جو تھا وہ امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ کیسے کیسے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تینوں کے پاس میں ایک فرشتہ بھیجا تھا امتحان کے لیے، اس نے ان کو، کوڑھی کو اونٹ اور گنجے کو گائے اور اندھے کو بکریاں دیں۔ اس طریقے سے کوڑھی کا کوڑ اس نے ٹھیک کر دیا تھا، گنجے کا گنج پنا ٹھیک کر دیا تھا، اور اندھے کا اندھ پنا ٹھیک کر دیا تھا۔ یہ سب ٹھیک کرنے کے بعد میں جب دوبارہ ان سے مانگنے کے لیے آیا اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، تو کوڑھی گنجے نے کہا ارے میاں جاؤ یہ تو ہمارے پاس دادا الہی چیزیں ہیں، ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا تھا۔ لیکن اندھے نے کہا کہ ہاں بے شک میں اندھا ہی تھا، اللہ نے مجھے ٹھیک کیا، یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے کتنا بھی لے لو، کوئی منع نہیں کر رہا، تمہیں لے جاؤ۔ تو ان دونوں کا مال پھر سے ختم ہو گیا، پھر سے کوڑھی اور گنجے بن گئے، اور اندھا جو ہے
پاس ہو گیا۔ دیکھیے سنا واقعہ کہیں یہ والا، یہ تو مشہور واقعہ۔ ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، الابرس، ابرس مانے کوڑھی، اقرا مانے گنجا، اعمی مانے اندھا، یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ امتحان لے لے ان کا۔ فبعث الیہم ملکا، تو ان کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا۔ فات الابرسا، تو یہ فرشتہ آیا کوڑھی کے پاس۔ فقال ای شیء احب الیک، اور کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ قالا، تو ادھر سے کوڑی نے کہا ارے میاں کیا بتاؤں، لون حسن، میرا رنگ خوبصورت ہو جائے، وجلد حسن، میری کھال بہترین ہو جائے، ویذهب عنی الذی قد قذرنی الناس، اور قد قذرنی الناس، اور یہ جو میرے ساتھ مرض لگا ہوا ہے جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ ارے میاں یہی بس بہت ہے میرے لیے، بہترین چہرہ مل جائے، بہترین جلد مل جائے، اور یہ تمام میری بیماری کوڑ پن ختم ہو جائے، لوگ گھن کر رہے ہیں جناب، تھوڑا سا دعا کر دو۔ قال، راوی کہتے ہیں فمسحہ، تو جبرائیل کیا نام فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ قذرہ، تو اس کا وہ گھن پنا ختم ہو گیا، کوڑ ختم ہو گیا۔ وَأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، اور اس کو بہترین خوبصورت رنگ اور بہترین خوبصورت جلد یعنی کھال دے دی۔ لو جی ہو گیا کام، بہترین ہو گیا۔ کہتے ہیں قال فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، او کوڑی تو ٹھیک ہو گیا، اب تو یہ تو بتا کہ مال تجھے کون سا زیادہ محبوب ہے؟ قال الابل، کہ مجھے تو اونٹ بڑے محبوب ہیں، او قال البقر، یا یوں کہا تھا گائے محبوب ہے۔ اونٹ تھی یا گائے، گائے تھی یا اونٹ، بہرحال راوی کو شک ہے۔ اتنا ذہن میں رکھو، اس کوڑھی اور گنجے میں سے ایک نے گائے لی ہے، ایک نے اونٹ لیا ہے۔ شک کا اسحاق، حضرت اسحاق کو شک ہو گیا، الا مگر بات یہ ہے بس، ان الابرس واول اقرا قال احدهما الابل وقال الاخر البقر، اتنی بات تو طے ہے کہ کوڑی اور گنجے میں دونوں میں سے ایک نے ابل کہا تھا اونٹ، اور دوسرے نے کہا تھا گائے، یہ تو بات طے ہے، لیکن کس نے کیا کہا تھا راوی بھول گئے۔ آپ اسے وہی مانو جو ہے آگے روایت میں، کیا اونٹ، اس نے اونٹ مانگے۔ قال فأعطي ناقة عشرا، اسے بہت بڑی اونٹنی دے دی گئی۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے نے دعا بھی دے دی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت ہی برکت فرمائے۔ اچھا جی، قال راوی کہتے ہیں فات الاقرع، اب یہ گنجے کے پاس آیا، جی خیریت، فقال ای شیء احب الیک، ارے میاں آپ کے تو بال ہی نہیں ہیں، گنجے ہو آپ، بتاؤ تو صحیح کیا چیز تمہیں محبوب ہے، بتاؤ اس کائنات میں۔ قال شعر حسن، اجی میاں بس اتنا ہو جائے کہ میرے بال آ جائیں، اس لیے کہ بال کے نہ ہونے کی وجہ سے وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِ النَّاسِ، اور ختم ہو جائے مجھ سے یہ گنجا پن جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، لوگ گھن کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ تو بات ہو سکتا ہے اس زمانے میں ایسا کچھ ہو، ورنہ لوگ تو گنجے گنجے بھی رہتے ہیں۔ ہاں شادی سے پہلے گنجے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، شادی کے بعد تو ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجا ہونا زیادہ افضل اور بہتر تو ہے نہیں، یہ تو روایتوں میں بھی ہے ذکر، افضل بہتر بال رکھنا ہے اگر آپ رکھ سکو تو، مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کو تو رکھنا ہی ہے، ان کو تو بال کٹانے کا مسئلہ نہیں، عورتوں کے بال مردوں کی داڑھی کے جیسے ہیں، داڑھی کٹانا حرام، عورتوں کے لیے اپنے سر کے بال کٹانا حرام۔ چلیے جی، دوسرا کون تھا؟ گنجا۔
اور مجھ سے ختم ہو جائے یہ مرض جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں۔ قال راوی کہتے ہیں فمسحہ، اس کے گنجے پر ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ، تو اس کا گنج پنا ختم ہو گیا۔ قال واعطی شعرا حسنا، راوی کہتے ہیں اور اسے دے دیے گئے بہترین بال، یعنی بہترین بالوں کا مل جانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ قال فأي المال احب الیک، یہ تو بتا کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ البقر، قال یعنی گائے، اب گائے کے لیے کہہ دیا، اب جو ادھر ہو گیا اونٹ، ادھر ہو گئی گائے۔ چلیے فأعطى بقرة حاملا، اس کو گائے دے دی گئی، چلو جی گائے مل گئی۔ قال، اور یوں دعا بھی دے دی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اندر برکت عطا فرمائے، برکت بھی ہو گئی۔ اب نمبر 3، قال فأتى الأعمى، راوی کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا اعمى کے پاس، اندھے کے پاس، فقال أي شيء أحب إليك، کون سی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو اس نے کہا أن يرد الله إلي بصري، کہ جی جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے، فأبصر به الناس، تاکہ میں اس سے لوگوں کو دیکھ تو لوں کیسے ہوتے ہیں لوگ، آواز ہی آواز سنتا ہوں، پتہ نہیں کس ٹائپ کے اوٹ پٹانگ ہوتے ہوں گے، دیکھ تو لوں کم سے کم، لو جی۔ قال فمسح، راوی کہتے ہیں فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا آنکھوں پر، فرد اللہ الیہ بصر، اللہ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی۔ قال فأي المال احب الیک، کہ بتا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ آنکھیں ملی ہیں تجھے، بزنس بھی دیے دیتا ہوں، کام دیتا ہوں۔ قال الغنم، کہ جناب بکریاں مل جائیں، بس ایک آدھک بکری مل جائے۔ فأعطی شاة والدا، اور کہتے ہیں کہ ایک بکری دے دی گئی۔ فأنتج هذان وولد هذا فكان بهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم فأنتج هذان وولد، کیا ترجمہ ہے؟ اونٹ، گائے اور بکریاں بڑھنی شروع ہو گئیں، پھیلنی شروع ہو گئیں، اتنی پھیل گئیں۔ فكان هذا واد من الإبل، ایک جنگل تو اونٹوں سے بھر گیا، یہ اس کا ہے کیا نام، کوڑی کا۔ وادی من البقری، ایک جنگل گایوں سے بھر گیا، یہ تھا گنجے کا۔ ولہذا وادی من الغنم، اور اس کے لیے بھی ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا، اتنی اللہ نے برکت دے دی۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم انہ اتى الابرص، اب امتحان شروع ہوا، اللہ نے پھر سے بھیجا کہ جاؤ امتحان لو جا کر کے ان کا۔ اب ایک زمانے کے بعد آیا دوبارہ فرشتہ، ایک مسکین کی، غریب کی شکل صورت کے اندر۔ انہ اتى الابرص فی صورتہ، بے شک آیا وہ کوڑی کے پاس اس کی صورت میں، اپنی صورت میں، وحیتی، اپنی حیت کو چینج کر کے۔ فقال رجل مسکین، تو ایک مسکین شخص کی، ایک اور یوں کہا کہ میں ایک مسکین شخص ہوں، غریب آدمی ہوں۔ قد انقطعت بی الجبال، بی الحبال ہونا چاہیے، جیم نہیں ہے، ہا ہے، اس کا جیم ہو تو نقطہ ختم کر دینا۔ قد انقطعت بی الحبال فی سفری، میرا توشہ ختم ہو گیا، میرا سامان سفر جو ہے بس مطلب ختم ہی ہو گیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اب مجھے اپنے گھر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج سوائے اللہ کے، اور پھر آپ سامنے موجود ہیں، آپ کچھ دے دو گے تب بھی پہنچ جاؤں گا۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا، اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اس ذات کے طفیل میں، اس صدقے میں، اس اللہ کے صدقے میں مانگتا ہوں جس نے تمہیں بہترین رنگ، تمہیں بہترین جلد یعنی کھال، اور تمہیں بہت سارا مال اونٹ کی شکل میں دیا ہے، تو تم اگر دے دو، اتبلغ فی سفری، تاکہ میں اپنے سفر کو اس سے پورا کر لوں۔ فقال، اب دیکھو کوڑی نے کیسے کوڑ پنا دکھانا شروع کیا۔ کوڑی کہنے لگا اجی میاں جاؤ اپنے گھر جاؤ، الحقوق کثیرہ، میرے اوپر تو پہلے سے بہت حق ہے، بہانہ، اجی میاں جاؤ میرے پر تو ویسے ہی بہت سارے حقوق ہیں، یہ کنجوس ہو گیا، الحقوق کثیرہ، میرے اوپر تو بہت سے حقوق ہیں۔ فقال انہ کانی اعرفک، تو اس نے کہا کہ بے شک گویا کہ میں پہچان رہا ہوں تجھے۔ فرشتے نے کہا او کوڑی، تجھے پہچان رہا ہوں میں، علم کن ابرسا،
کیا تو کوڑھی نہیں تھا یقذرک الناس فقیرا جس سے لوگ گھن کیا کرتے تھے، کیا تو فقیر نہیں تھا؟ فاعطاک اللہ مال، اللہ تجھے مال دے دیا۔ فقال انما ورثت هذا المال، ارے میاں جاؤ جاؤ، میں تو وراثت میں ملا یہ مال، کابرن عن کابرن، بڑے بزرگوں سے میرا دادا الہی مال ہے۔ فقال ان كنت كاذبا، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے، فصيرك الله الى ما كنت، تو ایسی ہو جائے گا جیسے کہ پہلے تھا۔ قال واطلق رات، پھر یہ جو ہے گنجے کے پاس آیا، فی صورتی، اپنی صورت میں، فقال له مثل ما قال، اور وہی سب کہا جو کہ اس سے کہا تھا۔ ورد علیہ مثل ما رد علی ھذا، اس نے بھی وہی جواب دیا جو کہ اس نے جواب دیا۔ اس نے جواب کیا دیا تھا؟ دادا الہی والا جواب۔ فقال ان كنت كاذبا، اس نے اس سے بھی کہا اگر تو جھوٹا ہے، فصيرك الله الى ما كنت، تو ایسے ہو جائے گا جیسے تھا۔ قال واطلع، راوی کہتے ہیں پھر یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، فی صورت، اپنی صورت کے اندر، وحیتی، حیات کے اندر آیا۔ فقال، اس سے بھی آ کر کے وہی سب کا، رجل مسکین، کہ میں ایک مسکین شخص ہوں، وابن سبیل، میں مسافر ہوں، انقطعت بی الحبال فی صبری، میرا توشہ ختم ہو گیا سفر میں، فلا بلاغ لی الیوم الا باللہ ثم بک، اور میرے لیے پہنچنے کا راستہ آج کچھ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر آپ موجود ہیں۔ اسألک، میں اس ذات کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں، بالذی رد علیک بصرک، جس نے تجھے تیری آنکھوں کو لوٹا دیا تھا، شاتن، اور بکری اللہ نے تجھے دے دی تھی، اتبلغ، تو مجھے ایک بکری دے دے، اتبلغ بہا فی صبری، تاکہ میں اس سے اپنا سفر ختم کر سکوں۔ فقال، اس نے کہا قد کنت اعمی، ہاں بے شک بات صحیح ہے کہ میں اندھا تھا، فرد اللہ علیہ بصری، میری اللہ نے میری آنکھیں مجھے دے دی تھی۔ فخذ ما شئت، جتنا چاہے لے جا، ودع ما شئت، جو چاہے چھوڑ دینا، جو چاہے لے جا، تیری مرضی ہے۔ فواللہ، اس فرشتے نے کہا اچھا اب اس کی بات چل رہی ہے، قسم خدا کی، لا اجحدک اليوم بشیء، میں تجھے آج کچھ بھی نہیں کہوں گا، اخذتہ للہ، جو تو اللہ کے لیے، جو تو لے لے گا اللہ کے لیے، آج میں کچھ نہیں کہوں گا، لے جاؤ، سب اللہ کا دیا ہے۔ فقال امسک مالک، فرشتے نے کہا اپنے مال اپنے پاس رکھ، فانما ابتلیتم، تم تینوں کا امتحان کیا گیا ہے، فقد رضی عنک، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، وسخط علی صاحبیک، تیرے دونوں ساتھی پر اللہ کا غیظ و غضب ہو گیا۔ متفق علیہ، وہ فیل ہو گئے تو پاس ہو گیا، یہ ہے جی بات۔ جائیے، آپ کا گھنٹہ ہو گیا ہے، باب پڑھ دیکھیے، بخاری شریف کتاب العلم، باب حفظ العلم، یہ باب ہے علم کی حفاظت کے سلسلے میں۔ علم کی حفاظت بہت ضروری ہے، یادداشت کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے۔ عمل کے ذریعے سے جتنا علم یاد ہو جاتا ہے وہ یادداشت سے نہیں ہوتا، اسی لیے جن دعاؤں کو یاد کرنا ہو اسے عمل میں لے آؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ یاد جو ہے کیسے ہوگا، عمل میں یاد ہو جاتی چیزیں۔ دیکھو، مائک بند کر لو جی، مائک کہاں کا کھلا ہوا ہے؟ شاید برتنوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، مائک بند کرو سب۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابي هريرة قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان الناس يقولون، بے شک لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ تو بہت زیادہ روایتیں بیان کرتا ہے، ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر اللہ کی کتاب میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ کون سی دو آیتیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ کو زیادہ حدیثیں بیان کرنے پر ابھارتی ہیں؟ ثم یتلو، پھر تلاوت کر کے بتائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہاں آیت پوری لکھی ہوئی نہیں ہے، ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، بینات، واضح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں ہمارے بیان کرنے کے بعد، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ ہے ان اخواننا من المہاجرین، بے شک ہمارے بھائی جو مہاجرین تھے، کان یشغلهم الصفاق بالاسواق، انہیں بازاروں میں آنے جانے نے مشغول کر رکھا تھا۔ وان اخواننا من الانصار، بے شک ہمارے انصاری بھائی، کان یشغلهم العمل فی اموالهم، انہیں اپنے مالوں کے اندر کام کرنے سے کم فرصت ملا کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو ایسا تھا۔ وان ابا ہریرہ، بے شک ابو ہریرہ، کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا، بشیوع بطنہ، اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر،
وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور ایسے وقت میں حاضر باش رہتا تھا جبکہ لوگ دوسرے حاضر نہیں ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور یاد کر لیا کرتا تھا ان حدیث کو جو لوگ یاد نہیں کر پاتے تھے۔ ابو ہریرہ چونکہ عام طور پر وہیں رہتے تھے، یہ فقراء صحابہ میں سے ہیں، اصحاب صفہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مل گیا وہ کھا لیا، بس پڑھنا پڑھانا یاد کرنا۔ باقی ایک دعا حضور نے دی، اس دعا کی وجہ سے بھی ابو ہریرہ کا ذہن تیز ہو گیا تھا، وہ دیکھیں آپ کیا تھا وہ۔ وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله، فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول انی اسمع منك حديثا كثيرا انساه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، حضور نے فرمایا ایک کام کر اپنی چادر کو ذرا بچھا تو صحیح۔ فبسطته، میں نے چادر کو بچھا دیا۔ قال فغرف بیدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈال دیا۔ ثم قال ضم، پھر فرمایا ابو ہریرہ اسے سینے سے ذرا چمٹا تو لے اس چادر کو۔ فضممت، میں نے سینے سے چمٹا لیا، اور لیکن فما نسیت شیئا بعد، اب اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب جو حضور کی دعائیں ان کے ساتھ خاص طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا قال فغرف بيده فيه، فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ کے اندر کچھ ڈال دیا، اور یہ کہ اپنے ہاتھوں سے اس چادر کے اندر کچھ ڈال، منہ کا لفظ نہیں ہے جی، غلط بولا۔ فغرف بیدہ فیہ، اس چادر میں اپنے ہاتھوں سے کچھ ڈال دیا، کیا مطلب؟ فغرف بیدیہ اور فغرف بیدہ فیہ، یہ ہر طرح سے ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائلي، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتنوں کو یاد کیا، دو علموں کو یاد کیا، بعائن، دو برتن، دو علم مراد ہیں۔ فاما احدهما فبسطته، بہرحال ان دونوں میں سے ایک علم کو تو میں نے پھیلا دیا، واما الاخر، اور دوسرا علم، فلو بسطته، اگر میں اسے پھیلا دوں، لوگوں کو بتا دوں، قطع هذا البلعوم، تو یہ گلا میرا کاٹ دیا جائے گا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں البلعوم مجرى الطعام، کھانا کھانے کی جو جگہ ہے، کھانے کی رگ ہے، گلے کے اندر اس کو کہتے ہیں بلعوم۔ باب الانصات للعلماء، علماء کے سامنے خاموش رہنا، علماء کے سامنے خاموش رہنا چاہیے تاکہ علم ملے۔ یہ جہالت کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جماعت آئی اور ان میں سے کچھ ساتھی ملاقات کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آ کے بیٹھے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ اب بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ جی ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو ملاقات ایسے ہوتی ہے؟ تم جو خاموش ہی نہیں ہو رہے جب سے بیٹھو۔ میں جو انہیں لال پیلی آنکھیں دکھائیں، انہیں خاموش، بالکل خاموش بیٹھو میرے پاس، اگر بیٹھنا جاؤ یہاں سے اٹھ کر گئے، اب چپ ہو گئے۔ میں نے کہا جتنی باتیں تمہیں پتا ہے اگر تم مجھے بتاؤ گے آ کر کے تو اس سے میرا تو کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ اب تمہارے پاس وہی ہے جو تم بول رہے ہو، میرے پاس آئے ہو تو کچھ مسئلہ پوچھو، کوئی حدیث پوچھو، تاکہ اس میں تمہارا علم بڑھے، پھر جا کر کے ان لوگوں کو بتاؤ جن کے پاس سے تم اٹھ کر کے آئے ہو۔ تو ڈاٹا بڑھیا کر کے میں نے، تو اسی لیے جو ہے کبھی کبھی ڈانٹ بھی دینا چاہیے، علماء کے سامنے خاموش رہنا چاہیے تاکہ ان سے علم ملے۔ اگر خاموش نہیں رہیں گے تو علم کیسے ملے گا؟ بولتے رہیں گے یہ نہیں۔ مان لو ہم یہاں پڑھا رہے ہیں، آپ خاموش ہو، آپ پڑھ رہے ہو، تو آپ کو دین مل رہا ہے، اب آپ وہاں سے بار بار بولنے لگو، اب ہمیں جو ہے نہ پڑھانے دو، تو کیسے علم ملے گا؟
وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر ان سے یوں فرمایا، اس طرح سے ذرا لوگوں کو خاموش کرا لو. فقال، اور حضور نے اس کے بعد یہ فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، نے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگنا، ایسا نہ کرنا. باب ما یستحب للعالم اذا سئل، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مستحب ہے عالم کے لیے کہ جب اس سے سوال کیا جائے ای الناس عالم، کہ لوگوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے، فیکل العلم الی اللہ تعالی، تو اس کے علم کو اللہ کی طرف پھیر دینے، کہہ دے اللہ ہی جانے کون ہے. کوئی آپ سے پوچھنے لگے بھئی سب سے بڑے عالمہ کون ہے بتاؤ آپ کی نگاہ میں، جو مت کہنا ہے کہ میں ہوں اور کون ہے، میرے علاوہ ہو سکے پھر. یہ سب سے خطرناک جواب ہے. تو کہنا کہ اللہ ہی جانے، بھئی ہم تو ہے نہیں، باقی اللہ ہی جانے، اپنے آپ کی نفی کرو. ہر بڑا عالم اپنے آپ کی نفی کرتا ہے. ہر چھوٹا عالم یا عالمہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتی ہے. اگر کوئی بڑا بتائے عالم اپنے آپ کو یا کوئی عالمہ، تو پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ یہ تو چھوٹا یا چھوٹی ہی ہے، یہ تو طے ہو گیا. اس کا اپنے آپ کو بڑا کہنا ہی یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ چھوٹا ہی ہے، بس یہ ہے جی بات. لیکن کبھی کبھی کوئی موقع ایسا ہوا کرتا ہے کہ جہاں کچھ انصاف کی بھی ہوتی نا بات. مان لیجئے عام آدمی بیٹھے ہیں، ایک عالم بیٹھا ہے، ان سب میں کوئی پوچھے کہ ان میں کون علم رکھتا ہے، تو کہنا پڑے گا بھئی میں پڑھا ہوا ہوں، میں دیوبند سے فارغ ہوں بھئی، تاکہ جو ہے اب یوں کہہ لے کہ پتہ نہیں صاحب کون ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی نہیں پتا. تو اس سے جو غلط میسج جا سکتا ہے. اس لیے آپ کہو گے جی میں پڑھا تو ہوں، باقی سب سے زیادہ علم کس کو ہے تو اللہ ہی جانے. میں نے بہرحال مولویت کی ہے، افتاء میں نے کر رکھی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، یاد ہوگا تو بتا دوں گا، نہ تو کسی اور بات بھیج دوں گا. اس طرح کا جواب دینا چاہیے اس موقع پر. دیکھو، اور اس کے لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لو. وہی حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں، کہ اللہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ہمارا بندہ خضر ہے، جا کر کے ان سے ملو. یہ روایت آپ نے بار بار سن لی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر. فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني اسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعدم الله عز وجل إذا لم يرد العلم إليه فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو سمى، جب تو اس مچھلی کو گم پا جائے تو وہیں ملے گا. فانطلق معه بفتاه یوشع بن نون. یہاں دیکھو حدیث میں یوشع بن نون کا نام آ گیا. ان کا جو خادم تھا وہ نوجوان تھے یوشع بن نون، اور حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد ان کو نبی بنایا گیا ہے یوشع بن نون. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة ووضع رؤوسهما فناما فانسل الحوت في المكتل من المكتل فاتخذ سبيلا في البحر سربا. فكان لموسى فتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذا بينا على الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. ولما انتهيا إلى الصخرة إذا رب مسجى بثوب أو قال مسجى بثوبه فلما سلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
دیکھیے قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت وانت على علم علمك الله لا اعلمه. جو کیا بات ہے یہ یا موسیٰ اے موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، میں اللہ کے علم کے مطابق ایک ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہوں علمنی ہی جس کو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلمه انت اس کو تم جانتے نہیں ہو، اور وانت علی علم علمک اللہ اور تم ایسے علم کو ملے ہوئے ہو دیے گئے ہو تم ایسا علم جس کو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، لا اعلم لیکن میں اس کو نہیں جانتا. یہ حرام حلال کے مسائل نہیں پتا مجھے تکوینی علوم ملے ہیں. اب تکوینی علوم کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیا اس کے اندر راز ہے، یہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، عن قریب پاؤ گے تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا نہیں پاؤ گے. یہ پوری عبارت آپ کو پہلے سے معلوم ہے، کئی مرتبہ آ چکی ہے. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بها سفينة فكلموه أن يحملوها فعرف الخضر، اس نے پہچان لیا حضرت خضر کو پہچان لیا، فحملوهما انہیں دونوں کو سوار کر لیا، بغیر نول بغیر پیسے کے. فجاء عصفور فوقع على حرف سفینتی، پس آئی چڑیا اور آ کر کے سفینہ اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی. فنقر نقرۃ او نقرتین، اس نے اپنی چونچ ماری فی البحر سمندر کے اندر. فقال خضر نے کہا یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ تعالی، کہ اے موسیٰ جتنا اس نے چونچ ماری ہے، اس کی چونچ میں جو پانی آیا ہے نہیں کم کیا میرے علم اور تیرے علم نے اللہ کے علم سے کچھ بھی. الا كنقرۃ هذا العصفور في البحر، مگر اتنا ہی جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ میں سمندر کا پانی آیا ہے. یعنی ہمارے تمہارے علم کا مقابلہ اللہ کے علم کا مقابلہ کچھ بھی نہیں. فعمد الخضر الى لوح من الواح سفید ونزعه، اب تو بھی کشتی. فقال موسیٰ قوم حملونا بغیر نول عمدت الى سفینتهم فخرقتها لتغرق اهلها. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الاولى من موسیٰ نسیانا، پہلی بھول تھی ان کی. چلو جی اور آگے. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. واخذ الخضر براسه من اعلاه فقطع راسه بيده. فقال موسى اقرض نفسا زكية بغير نفس قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا اوقد. اب کی بار تاکید سے حضرت خضر نے ان کو روک دیا. اب دیکھو اگلا. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى. حضور نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے. لَوَجِدْنَا لَوْ صَبَرَا، ہماری چاہت یہ ہے کہ کاش کہ وہ صبر کرتے رہتے. حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا، یہاں تک کہ کچھ اور باتیں ہمیں ان دونوں کی راز کی مل جاتی. قال محمد بن یوسف قال حدثنا به علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینہ بطولہ. یہ ہے اس سوم والے نہیں آئے گے تک. باب من سال وهو قائم عالما جالسا، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب کوئی سوال کرے اس حال میں کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے شخص ہو. کوئی شخص کھڑا ہے اور عالم بیٹھا ہوا ہے، اس سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں؟ وہ جواب یہی ہے کہ موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي موسى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول ما القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کسے کہتے ہیں؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی قتل و قتال کرتا ہے غصے کی حالت میں.
اور یقاتل حمیتا، کبھی اپنے قوم کی حمیت میں، کبھی اپنی قوم کی محبت اور حمیت میں قتال کرتا ہے۔ فرفع الیہ راسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب سر اٹھایا، قال، اور فرمایا وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، اور نہیں اٹھایا اس کی جانب سر مگر وہ تھا کھڑا ہوا۔ سر اٹھانے کی وجہ کیونکہ وہ آدمی کھڑا ہوا تھا۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس شخص نے قتل و قتال کیا اس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو وہی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ جو اپنی قوم کی حمایت میں لڑ رہا ہے، جو غصے میں لڑ رہا ہے، وہ شمار نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں، بلکہ صرف وہی شمار ہوگا اللہ کے راستے میں کہ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سوال کا نام لڑائی کرتا ہے۔ باب السؤال والفتوى عند رمي الجمار، کنکری مارنے کے وقت میں سوال کرنا، فتویٰ پوچھنا۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمر وهو يصلي، روایت بہت مرتبہ گئی۔ فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي، قال ارمي ولا حرج، قال الاخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ باب قول اللہ تعالی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں علم دیا گیا تمہیں مگر تھوڑا سا۔ انسان کا علم ہے ہی کتنا، ذرا سا ہے، لیکن اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ بس سوم والے آئیں ذرا، اشکات الآثار دیکھو۔ هذه کلمات نوضت فی هذه الآیت الکریمہ، یہ چند کلمے ہیں۔ هذه یہ کلمات چند کلمے ہیں، نوضت وارد ہوئے ہیں، فی هذه الآیت الکریمہ اس آیت کریمہ میں، تحوی جو گھیرے ہوئے ہیں، مشتمل ہیں گھیرے ہوئے ہیں، علی جمیع انواع البر نیکی کے تمام قسموں کو، وقد شرحہا اور انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، وبینہا الذی بعث معلما اور بیان کیا ہے اس ذات نے اس کو جس کو بھیجا گیا ہے معلم بنا کر۔ وہ کون ہے؟ وہ حضور ہیں۔ الذی کان خلقہ القرآن، جن کے اخلاق ہیں قرآن کریم۔ وکان نطقہ، اچھا جی، وحی الرحمن، اور ان کا بولنا رحمان کی وحی ہوتا ہے، یعنی حضور جب بولتے ہیں تو وحی الہی کے ذریعے سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، اور یہ جو بھی کچھ فرمان عالی شان جاری فرماتے ہیں وہ سب وحی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے مگر وہ وحی ہوتا ہے جو وحی کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ جو کچھ بولتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں، ویسے تھوڑی بولتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ ایک بار اور دیکھو۔ هذه کلمات، یہ چند کلمات ہیں، نوضت جو آئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، هذه الآیت الکریمہ اس آیت کریمہ میں، تحوی جو مشتمل ہیں، علی جمیع انواع البر نیکی کی تمام قسموں پر، فقد شرحها وبینها اور اس کی شرح کی اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، الذی بعث معلما اس ذات نے جس کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، الذی کان خلقہ القرآن جن کے اخلاق قرآن کریم ہیں، فکان نطقہ وحی الرحمن اور جن کا بولنا رحمان کی وحی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى وہ خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی ان کا بولا ہوا نہیں ہوتا ہے مگر وہ وحی ہوتا ہے، وحی الہی ہی ہوا کرتا ہے۔ بس سمجھ آئی بات نہیں؟ اعتراض اگر کوئی کرتا حضور کی باتوں پر اس کا مطلب وحی الہی پر اعتراض کر رہا ہے۔ وہا کا ترجمہ اور دیکھو، ہا مانا انظرو دیکھو، بین یدیک تمہارے سامنے، ہذہ شروع یہ تفصیلات ہیں، ہاں دیکھو، بین یدیک تمہارے سامنے،
हादिही शुरूह, ये तफसीलात हैं, अल्लती हिया सुननुल हुदा, जो कि हिदायत के तरीके हैं, व सुबुलुस सलाम, और सलामती के रास्ते हैं। जो हिदायत के तरीके और सुबुलुस सलाम, सलामती के रास्ते हैं। वलम्मा काना अव्वलु कलिमतिन मिन हादिहिल कलिमाति, और जब कि है सबसे पहला कलमा इन कलिमात में से, ये सबसे पहला कलमा क्या है? मन आमन बिल्लाह। वो जो ऊपर पूरी आयत आई है ना, उसमें सबसे पहला कलमा जो आया है वो कौन सा आया है? सबसे पहला कलमा मन आमन बिल्लाह। देखो, वलम्मा काना अव्वलु कलिमतिन, और जब कि है सबसे पहला कलमा मिन हादिहिल कलिमात, इन कलिमात में से, मन आमन बिल्लाह, वो शख्स के जो अल्लाह पर ईमान लाया। नतलु अलैकल अहादीस वल अखबारा, हम तुम पर पढ़ेंगे, हम तुम्हारे सामने पढ़ करके सुनाएंगे अल अहादीस, अहादीस को, वल अखबारा, और अखबार यानी खबरों को, अल्लती वरदत, जो कि आई हैं, वारिद हुई हैं, फी शरहिल ईमान, ईमान की शरह में, वबिल्लाहि तौफीक, अल्लाह से तौफीक मांगनी है, वालैहि तुकलान, और उसी पर भरोसा करना है, वही भरोसे के लायक है। चलो बस रहने दो यहीं, ठीक है जी। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी, किताबुल बुयू, ये बात तो बयान हो ही चुकी है कि कोई किसी के भाव पर भाव ना लगाए इस तरह से कि उसको नुकसान पहुंचाना मकसद हो। एक से फाइनल हो जाए, उसके बाद में ही बै करनी चाहिए। और वो जो बोली लगा करके बेचने का है, उसके बारे में अलग से है रिवायत। वो बेचने का अपना एक अलग स्टाइल है, उसको इस रिवायत से कोई मतलब नहीं है। देखो, वबिही क़ाल हद्दसना यहया इब्न यहया क़ाल क़रअतु अला मालिक अन अबी ज़िनाद अन अल-अअरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युतलक़्क़ा रुकबानु लिबैइन, काफिलों से, ताजिरों के काफिलों से बै की गर्ज से रास्ते में मुलाकात ना की जाए। ला युतलक़्क़ा, ना मुलाकात की जाए, अर्रुकबानो, तिजारती काफिलों से, लिबैइन, खरीद व फरोख्त के लिए। अभी काफिला आ रहा है, गांव से 5 किलोमीटर दूर है, उसके पास यहाँ से गए, चुपके से मालूम हो गया आपको, जाकर के उससे सस्ते में माल ले लिया कि भैया हमारा ये भाव चल रहा है, चाहे तो सारा का सारा यहीं बेच जाओ, वहाँ जाओगे दिक्कत होगी, यहीं बेच के अपना वापस हो जाओ। तो सारे का सारा माल बेच लिया, ख़रीद लिया, अब यहाँ आकर महंगा बेच दिया गांव में। तो जो आ रहा है काफिला, उसको नुकसान पहुँचाना मकसद है इसमें। लिहाजा रास्ते में काफिला तिजारत के लिए आ रहा हो, जब तक वो गांव शहर में आने के बाद बाज़ार में ठिया ना जमा ले, जब तक उससे खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। और रुकबान, ना मुलाकात की जाए काफिलों से, तिजारती काफिलों से, लिबैइन, खरीद फरोख्त के लिए। वला यबीअ बअज़ुकुम अला बैइ बअज़, और कोई भी तुम में से एक दूसरे की बै पर बै ना करे, यानी एक से फाइनल हुआ नहीं, दूसरे ने आकर के टांग अड़ा दी, गलत बात। वला तनाजशु, और एक दूसरे को जोश ना दिलाओ। ये क्या चीज़ है? इसकी मुख्तलिफ शक्लों में से एक शक्ल ये है। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी अपना सामान के लिए आया, ख़रीदने के लिए आया, मतलब कुछ मार्केट के अंदर। अब उसने देखा आकर के एक सामान रखा हुआ है 5 रुपए का, उसने कहा जी 5 रुपए दे सकता हूँ। बराबर मैं उस दुकानदार का ही पहले से सेटिंग किया हुआ आदमी आ गया, उसने कहा 5, मैं तो इसके 6 दे दूंगा, कि भैया 6 दे दे। अब इसने देखा, अब इसको नहीं पता कि इन दोनों की आपस में पहले से बातचीत हुई भी है। उसने से जोश दिलाया कि 6 देगा, मैं दूंगा 10 इसके, बता क्या कहे। मैं कहा 10 देगा, मैं दूंगा इसके 20, बता क्या कहे, कि आज लेना ही है। हालांकि उसका मकसद लेना नहीं है, वो तो पहले से दोनों में मिला करके सेटिंग कर रखी कि मैं इसे उभारूंगा,
اور ایسے ہوتا ہے کہ میں دوں گا اس کے 50، اب 5 روپے کی چیز کتنے بک رہی ہے؟ 50 میں۔ پھر وہ کہے گا او ہو 50 تو بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتے، چلو بھیا تم ہی لے لو، اور کہہ کر کے ربٹ لے گا وہاں سے۔ تو 5 کی چیز جوش دلا دلا کر کے اسے 50 میں بکوا دی، اور جب یہ چلا گیا تو بعد میں آیا دکاندار سے، لاؤ جی میرا کیا ہے مطلب کمیشن دو، میں نے جو ہے ایسا ایسا کرا۔ یہ ہے تو ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو جوش نہ دلاؤ، ولا یبیع حاضر لباد، اور کوئی شہری آدمی گاؤں والے کے لیے دلال نہ بنے، خرید و فروخت کا دلال نہ بنے۔ کیا مطلب؟ گاؤں سے مال لے کر کے آپ گئے، جا کر کے آپ نے بیچا وہاں، آپ اگر خود بیچ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بندہ آپ سے خریدے گا، اس کا منافع بھی آپ ہی کو ملے گا، آپ کا ہی معاملہ ہوگا، منافع نفع جو کچھ ہے آپ ہی کا ہے۔ ایک شہری آدمی وہیں کا رہنے والا آیا کہ بھیا ایک کام کرو، یہ مال آپ کا میں بکوا دوں گا، لیکن میں بکواؤں گا اور بکوانے میں اس میں کچھ لوں گا، کچھ دلالی لوں گا میں اس کے اندر، تو ٹھیک ہے جی آپ کو جو ہے میں ہر سامان پر 2-3 روپے 5 روپے دے دیا کروں گا۔ اب یہ شہری آدمی بیچ رہا ہے دلال بن کر کے گاؤں والے کا، ظاہر سی بات اگر دلال نہ ہوتا یہ، اس نے آ کر کے یوں کہہ دیا، اور بھی باتیں ہیں اس میں کہ ہمارے علاقے میں تو نہیں بیچ سکتا بھائی، ہمارے بغیر نہیں بیچ سکتا، تو ہم بکوائیں گے تیرا مال اور ہم اتنے روپے لیں گے، اور اگر نہیں دے گا چل یہاں سے ہٹ جا، ہٹا اپنا ٹھیلا یہاں سے۔ یہ کرتے ہیں شہروں میں۔ تو دلال بن کر کے شہری آدمی غریب آدمی کا، گاؤں والے کا نہ بیچے، اس لیے کہ یہ غلط فائدہ اٹھائے گا اس سے شہری آدمی، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ ولا یبیع حاضر لباد، اور نہ ہی حاضر کے معنی شہر والا، نہ بیچے شہر والا لباد کسی گاؤں والے کا مال، وہی شکل آپ سے بتائی میں نے۔ ولا تسر الابل والغنم، اونٹنی اور بکری کا دودھ نہ روکا جائے، دودھ روک لیتے ہیں بہت سے کئی دن کا، اور جا کر کے جو ہے بیچتے ہیں، پھر بازار کے اندر دودھ نکلتا بہت زیادہ، تو سمجھتے ہیں کہ صاحب دودھ جو ہے بہت زیادہ نکلا ہے، اس کا مطلب یہ 10 کلو دودھ جو ہے دیتی ہے، حالانکہ 4 ٹائم کا روک رکھا تھا وہ۔ یہ ہے کہنے کا مطلب، ایسا نہ کرو، اگر کسی نے کر لیا تو فمن ابتاع، پس کسی نے اسی حال میں خرید لی، بعد ذالک، تو اس واقعے کے بعد میں، فہو بخیر النظرین، اس کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا جائے گا، بعد ان یحلبھا، اس کا دودھ دونے کے بعد، گھر آ کر دودھ دو لیا، اب 3 دن کا ٹائم ہے اس کے پاس، 3 دن تک دودھ دوہو، اگر یہ واقعی اتنا تھا جتنا کہ اس نے کہا تھا، جتنا پہلی مرتبہ میں آیا تھا، تو ٹھیک ہے روک لو۔ فائن رضیہا، پس اگر وہ راضی ہو جائے اس کے دودھ دونے، ٹھیک، وہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے صاحب 19-20 کا فرق، کوئی خاص فرق نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، رکھ لیتا ہوں، ہم سکا، تو اسے روک کر کے رکھ لے، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا وَسَعَ مِن تَمْرٍ، اور اگر وہ اس سے ناراض ہو جائے، ناراض مطلب کہ بتائیے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہمیں دکھایا 10 کلو دودھ والی بھینس، اور یہاں کے دیکھ رہے ہیں تو 2.5 کلو دے رہی ہے، وہ 4 ٹائم کا روک کر کے دے دیا ہمیں 10 کلو، تو اور اگر ناراضگی ہو جائے یا نہ لینا چاہو تو ردہا، اسے واپس کر سکتے ہو، وَسَعَ مِن تَمْرٍ، اور ایسا کر لینا کہ دیکھو تھوڑے سے 1 سا کھجور بھی دے دینا، 1 سا کھجور بھی دے دینا، تھوڑا بہت تو دے دینا، چونکہ آپ نے دودھ اس کا پیا ہے، اب دودھ پیا ہے کچھ نہ کچھ تو لہٰذا تھوڑا سا کچھ دے دو اوپر کو۔ یہ ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث اگر آپ نے سمجھ لی ہے، آگے کی ساری حدیثیں گھوم پھر کے اسی ٹائپ کی ہیں، وہ مطلب نہیں سمجھاؤں گا وہاں۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن التلقی، ملاقات کرنے سے، للرکبان، تجارتی قافلوں سے، وہ بات اوپر آ گئی ہے، وَأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دلال بن کر کے گاؤں والے کا مال بکوائے، یہ بھی اوپر آگے بات، وَأَن تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، یہ نیا مسئلہ ہے، اور منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کو چاہے، یہ ہے سوتنوں کا مسئلہ، سوتن، 2 ہیں بیویاں کسی کی، اب 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کے خلاف دوسری والی بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسے چھڑوا دو، اب وہ کوشش کرتی ہے، کھانا بنایا بہترین، چپکے سے آئی اور اس کے اندر نمک بھر گئی،
بعد میں کہا دیکھا یہ بنایا اس نے کھانا ہے، ایسے بناتی ہے کھانا، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ کوئی اور بھی کام بہت سارے ہوتے ہیں گھر میں، جو شوہر آیا کپڑے وپڑے دھوئے اس نے، اب اس نے چپکے سے جا کر کے انک لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی چپکے سے کہ دیکھو اس نے جو ہے انک ڈال دی اس کے اوپر، تمہارے کپڑے خراب کر دیے۔ پرہیز کے لیے بیٹھی اور اس نے اچھے ڈھنگ سے پرہیز کری، وہ آئی اور ہاتھ سے دونوں سے یوں کر کے بگاڑا اور بگاڑ کے چلی گئی کہ دیکھو نہ اس سے پرہیز کرنے آتی، نہ کھانا بنانا آتا، نہ کپڑے دھونے آتے، یہ تو کسی کام کی ہے ہی نہیں، زبردستی گھر کے اندر کھا رہی پی رہی، ہاں اسے بھگاؤ یہاں سے۔ یہ ہے وہ بات۔ وَأَن تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، اور منع کیا اس بات سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق، بہن ہی کہا اس میں بھی دیکھو، حالانکہ یہ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، سگی بہنیں نہیں ہیں، دو سگی بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یہ بہن کہا جا رہا ہے اسلامی اعتبار سے، کہ کوئی عورت اپنی دوسری والی یعنی سوتن کی طلاق کو چاہے اور سوال کرے تو یہ بات غلط ہے۔ وَأَن نَجْشِي، نجش کا ترجمہ پیچھے آپ کا میں نے کر دیا ہے، وَلَا تَنَاجَشُوا کے اندر، اور جوش دلانے سے ابھارنے سے منع کیا۔ وہی والی بات، ایک آدمی آ کر کھڑا ہو جائے اسی کا آدمی اور وہ ریٹ دھیرے دھیرے بڑھانے لگے، اس بات سے منع کیا گیا۔ وَالتَّصْرِيَةِ، اور تصریہ سے منع کیا گیا۔ تصریہ کہتے ہیں دودھ روک کر کے رکھنا، وہ جو بات چلی پیچھے ابھی۔ وَأَن يَسْتَعْمَ الرَّجُلُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ، اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے، ابھی پہلے ایک کا بھاؤ پورا نہیں ہوا، بات پوری نہیں ہوئی، اس نے آ کر کے 20 میں ٹانگ اڑا کر کے بھاؤ کو بڑھا دیا، یہ وہی حدیثیں بار بار آئیں گے اب۔ وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد في حديث غندر ووهب النهية وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں سے منع فرمایا، اور اسی طرح کی حدیث معاذ نے حضرت شعبہ سے نقل فرمائی ہے۔ یہ تو خالی راویوں کی بحث تھی۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن النجشی، وہی بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جوش دلانے سے، جوش دکھانے سے، جوش دکھانے سے، اور جوش یہی ہے اسے ابھار دیا، ابھارنا کہو، لفظ ابھارنا، اس طریقے سے ابھارا کہ 5 روپے کی، میں جناب ہم تو اس کے دے دیں گے 6، انہوں نے کہا بھی 6 میرا مال 6 کا بک گیا، تم کے پاس 6 ہم دیں گے 10، کہ 10 میں تو جو ہے لے لے گا میرے سامنے، تیری ہمت میرے سامنے لینے کی، میں دوں گا 20، اب بتا، میں دوں گا 30، کہ 30، میں دوں گا 50، اب بتا۔ انہوں نے کہا نہیں آج میں لے کے رہوں گا، میں دوں گا 100، تو بتا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے تو بتا، میں دوں گا 1000، انہوں نے کہا اچھا 1000، میں دوں گا 5000، تو بتا کون ہے؟ پھر کہ اللہ کا او ہو بھئی 5000، تو بھی دیکھو میں تو نہیں ہوں اس قابل، تم جیت گئے میں ہار گیا، ایسے کہہ کر روانہ ہو گیا۔ اب 5 روپے کی جیت 5000 پہنچ گئے، جیب سے 5000 اس کی گئے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب بعد میں آئے گا وہ چپکے سے، لاؤ بھائی میرے 2500 دے دو، جو بھی کرا ہوگا طے۔ یہ ہے جوش دلانا، اور بھی کئی شکلیں ہیں اس کی، میں نے ایک شکل بتائی آپ کو بس۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن يعني ابن سعيد وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تطلق السلع، کہ ملاقات کی جائے قافلے سے، حتی تبلغ الاسواق، یہاں تک کہ پہنچ جائے بازار۔ وہذا لفظ ابن نمیر وقال الاخر ان النبی قال الاخران ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن التلقی، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ملاقات کرنے سے، ملاقات وہی قافلوں سے، راستے میں جا کر ملاقات کرنے سے۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله۔
وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن مبارک عن النبي صلی اللہ علیہ عن التیمی عن ابی عثمان عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن تلقی البیوع، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قافلوں سے ملنے کے لیے، بیوع خرید و فروخت کرنے والوں سے ملنے کے لیے، وہی راستے میں جا کر کے آگے بڑھ کر کے جا کر کے ملنا اور پہلے سے پہلے مال خرید کر کے لے آنا، مارکیٹ میں آ کر مہنگا بیچنا اور انہیں وہیں سے بھیج دیا واپس کیونکہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ جاتے، بازار کے بھاؤ ان کو معلوم ہو جاتے، آپ سستے میں لے آئے ان سے۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطلق الجلب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آگے بڑھ کر ملا جائے، یعنی قافلوں سے، تاجرین کے قافلوں سے آگے بڑھ کر ملا جائے، گاؤں سے باہر جا کر، وہی بات ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال اخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة يقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلقوا الجلب، آگے بڑھ کر قافلوں سے نہ ملو، فمن تلقاہ، اور جو شخص آگے بڑھ کر کے مل لیا، فاشترى منہ، اور اس سے خرید کر کے لے آیا، فاذا اتى سیدہ السوق، اگر وہ مالک بازار آ گیا، فهو بالخيار، اب اس نے بازار میں آ کے دیکھا، جس سے وہ خرید کے لایا نا 4 کلومیٹر پہلے خرید لا، اب وہ آ گیا بازار میں، دیکھا تو یہاں بھاؤ بک رہے ہیں 500 روپے کلو، یہ مجھ سے لیا 400 روپے کلو ہے، مجھ سے جھوٹ بول کر کے، تو کہتے ہیں جب اس کا مالک بازار آ گیا فهو بالخيار، تو اسے اختیار ہوگا، چاہے تو 500 میں اپنا مال بیچے یا اس سے کہے کہ لاؤ ہمارا مال واپس کرو، ہم 500 میں اپنے آپ بیچیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لا یبیع، حضور نے فرمایا لا یبیع حاضر لباد، کتنی مرتبہ یہ عبارت آ گئی، وقال زہیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نہا ان یبیع حاضر لباد، کہ شہری آدمی گاؤں والے کے لیے دلال بن کر کے اس کا مال بیچ ڈالے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وعبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطلق الركبان وان يبيع حاضر لباد، یہ سب باتیں آ گئیں۔ قال فقلت لابن عباس، میں نے کہا ابن عباس سے ما قوله، کہ اس حاضر لباد کا قول کا مطلب کیا ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا لا یکن له سمسارا، کہ اس کا دلال نہ بنے، شہری آدمی گاؤں والے کا دلال نہ بنے۔ سمسار کے معنی دلال کے معنی آتے ہیں، دلال۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر وقال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيع حاضر لباد الشہری، شہری آدمی گاؤں والے کا مال نہ بیچے۔ دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، یرزق اللہ بعضهم من بعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق دے دیتا ہے۔ غیر ان فی روایت یحییٰ، سوائے اس بات کے کہ بے شک یحییٰ کی روایت میں یرزقو کا لفظ بھی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعمر الناقد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی الزبیر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال نهينا، ہمیں منع کیا گیا ان يبيع حاضر لباد، شہری دیہاتی کے لیے سمسار بن کر کے، دلال بن کر کے خرید و فروخت کرے۔ وان كان اخاه او اباه، چاہے وہ دیہاتی اس کا ابا ہی کیوں نہ ہو یا اس کا بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا شہر رہنے لگا اور باپ جو ہے ابھی گاؤں میں ہے، یہی منع ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك نهينا، ہمیں منع کیا گیا ان يبيع حاضر لباد، بہت مرتبہ گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى شاة مسراتا، جس شخص نے خریدا ایسی بکری کو مسراتا جس کا دودھ روک لیا گیا تھا، فلینقلب بها، چاہیے کہ پہلے اسے گھر لے جائے، فلیحلبها، پھر اسے دوہے، فإن رضی حلابها، بس اگر دودھ دوہنے سے اس کے راضی ہو جائے 3 دن تک دیکھے گا، امسکها، اور اگر راضی ہے تو روک کر کے رکھ لے، وإلا ردها، ورنہ تو واپس کرنے کا حقدار ہے، ومعه صاع من تمر، اور اس کے ساتھ میں کھجور کا 1 صاع بھی دے دے۔ اب یہ مہنگا پڑ رہا ہے صاع، اس لیے اور چیزیں بھی آئیں گی آگے بھئی، 1 صاع کھجور تو بہت مہنگے ہیں اس ٹائم، 200 روپے کلو اگر مانو تو تقریباً 700-800 روپے کے ہو جائیں گے، 3.5 کلو کا ہوتا ہے 1 صاع۔ اور بھی چیز دینی ہے، آگے آ رہی ہیں دیکھو۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع شاة مسراتا، جس شخص نے خرید لیا ایسی بکری جس کا دودھ روک کر کے رکھا گیا، فهو فيها بالخيار، تو اسے اختیار دیا جائے گا، 3 ایام، 3 دن تک کا اختیار ہے، ان شاء امسکها، اگر چاہے تو روک کر کے رکھ لے، وان شاء ردها، اور اگر چاہے تو واپس کر دے، ورد معها صاع من تمر، اور ورد معها، اور اس کے ساتھ میں لوٹا دے 1 کھجور، صاع بھی 1 صاع کھجور بھی، الٹا کہہ دیا۔ دیکھیں، وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل ابي رواد قال حدثنا ابو عامر يعني العقدية قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى شاة مسراتا، جس شخص نے ایسی بکری خریدی جو کہ جس کو دودھ روک لیا گیا تھا، بکری ہو، اونٹنی ہو، گائے ہو، یا کچھ اور بھی ہو، اوپر تک جو بھی ہے، فهو بالخيار، تو اسے اختیار ہے، 3 ایام، 3 دن تک کا اختیار ہے، فإن ردها رد معها، پس اگر چاہے تو رد کر سکتا ہے تو رد کرے گا، تو اس کے ساتھ میں صاع من طعام، 1 صاع کھانا، لا سمرایا، گیہوں ضروری نہیں ہے، کھانا بھی دے سکتا ہے 1 صاع۔ ابھی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اشترى شاة مسراتا فهو بخير النظرين، ان شاء امسكها وان شاء ردها، وصاع من تمر لا سمرایا۔ اب کتنی بار کریں گے، ترجمہ بار بار ہو رہا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب بهذا الاسناد غير انه قال، من اشترى من الغنم، جس شخص نے بکری کو خریدا، فهو بالخيار، تو اسے اختیار ہے، وہی مسئلہ پیچھے والا۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا ما احدكم اشترى لقحة، جب تم میں سے کوئی شخص خرید لے، لقحة مسراتا، ایسی اونٹنی جس کا دودھ روکا گیا، او شاة مسراتا، یا ایسی بکری جس کا دودھ روکا گیا، مسراہ کے معنی جس کا دودھ روکا گیا ہو، فهو بخیر النظرین، تو 2 حالوں میں سے 1 حال اختیار کر لے، بعد ان یحلبها، اسے دودھ دوہنے کے بعد، اما ہی، یا تو اسی کو رکھ لے، والا فلیردها، پھر چاہیے کہ واپس کر دے، اور صاع من تمر، 1 صاع کھجور بھیج دے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من ابتاع طعاما فلا يبيعه، جو شخص نے خریدا کھانا پس وہ نہ بیچے، حتی یستوفی، یہاں تک کہ اس پر وہ قبضہ کر لے۔ کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، پہلے اپنے قبضے میں تو لے آؤ، یہ تھوڑے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی آپ کے بعد جو 1 کنٹل گیہوں رکھا یہ ہمارا ہو گیا، آپ 2200 روپے لے لینا، یہ ہمارے ہو گئے ہیں، اب یہاں بات چل رہی، ہاں بھئی 1 کنٹل گیہوں ہے، 3000 روپے کے ہیں، بتا لے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب فون کر رہا ہے، حاضر وہاں بھیج دو فلاں فلاں کا، نہیں خرید بیچ سکتے آپ ایسے، جب تک کہ وہ گیہوں آپ کے قبضے میں نہ آ جائے۔ آپ 2200 روپے کے لے لو، اپنے قبضے میں کرو، اس کے بعد اسے بیچ لو، لیکن بنا قبضہ کرے نہیں۔ منی بتایا طعام، جس شخص نے طعام یعنی غلہ، یہاں مراد ہے غلہ گیہوں، جس شخص نے غلہ گیہوں خرید لیا، فلا بھی، تو اسے بیچ نہیں سکتا، حتی استوفیہ،
یہاں تک کہ اسے اپنے قبضے میں کر لے۔ قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے میرے خیال میں یہ مسئلہ ہر جگہ فٹ ہوگا۔ واحسب، میرا خیال یہ ہے کل شیء مثلہ، ہر چیز کا معاملہ یہی ہے کہ پہلے اس پر اپنا قبضہ جماؤ، اپنے قبضے میں کرو، اس کے بعد بیچو۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمرو واحمد بن عبده قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو ثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا قال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الطاووسي عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع طعاما، جس شخص نے غلہ خریدا فلا بھی تو اسے نہ بیچے حتی یقبض، یہاں تک کہ اسے اپنے قبضے میں کر لے۔ قال ابن عباس فرماتے واحسب کل شیء بمثلۃ الطعام، کہ ہر چیز گیہوں کے حکم ہی میں ہے کہ بغیر قبضہ کرے نہیں بیچیں گے۔ اللہ اکبر، بس کریں جی، بس دیکھو جلالین شریف دیکھو، ای شارینا یعنی خریدنے والے، ای حظھا من الآخرت یعنی اپنے حصے کو، آخرت کے حصے کو۔ ایک منٹ کال آ رہی ہے۔ آخرت کے حصے کو، ان تعلموہ یہ کہ انہوں نے سیکھا اس سے، حیث اوجب لہ النار اس طرح کا علم جس نے ان کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ لو کانوا یعلمون حقیقت ما یسیرون الیہ من العذاب، کاش کہ یہ جان لیتے اس چیز کی حقیقت کو جس کی جانب چل رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ای العذاب من العذاب یعنی وہ عذاب ہے، ما تعلموہ جس کے بدلے میں کہ تو وہ نہ سیکھتے، ما تعلموہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ سیکھتے بھی نہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَيْ الْيَهُودُ اور کاش کہ بے شک یہ لوگ یہودی آمنو ایمان لے آتے بالنبی والقرآن، نبی پر اور قرآن پاک پر یہ ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈر جاتے عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، بترک معاصیہ اور گناہوں کو چھوڑ کر کے، کالسحر جیسے کہ جادو والا گناہ اس کو چھوڑ کر کے، وجواب لو محذوف اور لو کا جواب یہاں پر محذوف ہے، لو آیا نا پر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا میں تو لو کا جواب محذوف ہے، آئی لا، یہ کیا دیکھو کیا لفظ ہے، پڑھیو اس کے بعد کیا ہے، آئی لا اصیبو تو نہیں ہے، لا اصیبو ہاں یہی ہے، لا اصیبو تو یقیناً ان کو ثواب دیا جاتا، اگر یہ مان لے آتے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے تو ان کو ثواب دیا جاتا۔ دل علیہ اس ثواب دینے والی بات پر دلالت کر رہا ہے اگلا لفظ، لمثوبۃ تو ان کو ثواب ہوتا، وہو مبتدأ اور یہ مصوبۃ تو ہو گیا مبتدا، واللام فیہ للقسم لام ہو گیا اس میں للقسم، یہ جو ہے آپ کے من عند اللہ خیر یا اس کی خبر ہو، اس کی خبر مبتدا کی یا آئی تو ثواب ہوگا اللہ کی جانب سے بہتر والا، مما اشتروا بانفسہم اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جنہوں نے اس وجہ سے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا۔ لو کانوا یعلمون کاش یہ لوگ جان لیتے، انہو خیر یہی ان کے لیے خیر ہے، ایمان لانا اور تقوی طہارت یہی ان کے لیے خیر ہے، لما آثروہ علیہ تو یقیناً وہ اسی کو جو ہے ترجیح دیتے، تو اسی عمل کو ترجیح دیتے اگر یہ جان لیتے کہ ایمان اور تقوی یہی ثواب کے کام ہیں اور اللہ کی طرف سے اسی میں ہمیں جو ملنا ملانا ہے ثواب وغیرہ وہ اسی میں ہمیں مل جائے گا۔ یہ ہے جی بات۔ یہاں ایک من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اوپر کل ہمیں بیان کرنا تھا، اب سن لو۔ من گھڑت واقعہ زہرہ نامی عورت کا بیان کیا جاتا ہے۔ من گھڑت کی بات پہلے سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تاکہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس لیے کہ دو فرشتے ہیں، یہ فرشتوں سے زنا اور فرشتوں سے شراب، فرشتوں سے قتل کے گناہ نہیں ہو سکتے،
اور یہ جو واقعہ من گھڑت والا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک شہزادی تھی فارس کی، فارس ایران کو کہتے ہیں، ٹھیک، اس کا نام زہرہ تھا۔ اچھا جی، اس نے اپنے شوہر سے اختلاف کر لیا، زہرہ، زاہا راہا، زہرہ، بہرحال تو اس نے یہ سوچا کہ چلو ایسے ایسے دو بزرگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ بزرگ کی اس میں تھے لوگ فرشتے، اپنا فیصلہ ان کے پاس جا کر کے کراتے ہیں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد میں یہ حالات، بلکہ اس سے اوپر سے سنو، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ بندے ہیں ہمارے، اور یہ جو ہے تمام اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ پر اس سے کہنے لگے یا اللہ ہم اگر ہوتے نا، ہم سے ایک ذرہ برابر نہ ہوتا گناہ، ہم سے ذرہ برابر گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں انہی کی شکل میں ڈھال دوں تو تم جا کر کے چیک کر کے دیکھ لو۔ لہذا ہاروت اور ماروت دو فرشتے دونوں یہ زمین پر آ گئے۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، انہوں نے دونوں نے جو ہے، ابھی زہرہ نامی عورت وہاں پر پہنچی، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد درحال پھر جو ہے شراب تھی، ایک لڑکا تھا اور ایک یہ تھی۔ ان فرشتوں کو اختیار دیا گیا کہ ان تین گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کر گزرو۔ انہوں نے سوچا کہ بچے کو مار دیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زنا بھی ٹھیک نہیں ہے، چلو شراب والا گناہ اتنا وہ نہیں ہے، اسے پی لیتے ہیں اور اس کو شراب پینے کے بعد میں اپنا جو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو شراب انہوں نے پی لی، اور شراب پینے کے بعد پھر زنا بھی کیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے جو بالغ بچہ تھا وہاں اس کو مار بھی ڈالا اس طریقے سے جو ہے، اور بعض روایتیں یہ ہے کہ اس کے شوہر کو بھی مار ڈالا۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کا سارا کھیل خراب انہوں نے کیا۔ اور وہ جو تھا زہرہ کو اپنا عمل بھی انہوں نے بول دیا تھا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، ہم فرشتے تھے، اور ہم اسم اعظم جب پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں تو آسمان پر ہم جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ تو زہرہ نے ان سے جو ہے شراب پلا کر کے یہ بات بھی سیکھ لی تھی۔ بہرحال یہی ہوا، پھر ان دونوں فرشتوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کی شکل یہ ہے کہ ان کو کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا، اور یہ آج تک کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اور وہ زہرہ جو تھی اس نے اسم اعظم پڑھا، آسمان میں اڑ گئی، اور اڑنے کے بعد ایک ستارہ بن گئی۔ زہرہ نامی ستارہ موجود ہے اب بھی، لیکن یہ سارے کا سارا واقعہ من گھڑت ہے، من گھڑت۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ بہت لمبا واقعہ میں نے شارٹ کر کے بتایا ہے، اور خلاصہ یہی ہے کہ ان سے بھی ایسا ہوا، اب ان کو سزا مل رہی ہے کسی کنویں کے اندر، یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ اس میں اعظم پڑھا اس نے، آسمانوں میں اڑ گئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ زہرہ نامی ستارہ تو ہے تو، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ یہ واقعہ اگر آپ اس طرح کا کہیں دیکھو اور سنو تو اس کا انکار ہی کرنا ہے کہ یہ واقعہ تو ویسے ہی ہے، من گھڑت واقعہ، اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ سمجھے؟ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو۔ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور راعنا کہتے تھے، جس کا عربی میں ہوتا ہے ترجمہ ہماری رعایت کرو، ہماری رعایت فرمائیں۔ چلو جی، اس میں تو کوئی دقت والی بات نہیں تھی، لیکن یہودیوں کی بھاشا جو تھی عبرانی سریانی، اس بھاشا کے اندر راعنا کا لفظ پاگل کے لیے، احمق کے لیے اور چرواہے کے لیے بھی تھا۔ ایک طرف سے اس کا لفظ جو ہے چرواہے کے معنی میں بھی تھا یہ، اور یہ پاگل کے بھی جو ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، اسی لفظ کا فائدہ اٹھا کر کے حضور کو نعوذ باللہ گالی دیا کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کہتے تھے نا راعنا، کہ جی ہماری کچھ رعایت فرمائیں، تو یہ چپکے سے آتی، یہ بھی راعنا کہتے اور باہر جا کے خوب ہنستے کہ دیکھو ہم نے جو ہے ان کے حضور کو کیسے الو بنایا، ہم نے اپنی بھاشا میں کہا ان کو، ہم نے اپنی بھاشا میں کہا ان کو۔ اب اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ
اے ایمان والو حضور کے سامنے جا کر کے راعینا عربی والا بھی نہ کہو، عربی والا راعینا کی جگہ اسی کے ہم معنی انظرنا، اسمعو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو تاکہ یہودی اس لفظ سے فائدہ اٹھا کر حضور کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ ہے اس کی شان نزول۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہا کرو للنبی، نبی سے۔ امر من المراعات کہتے ہیں، راعی نا، راعی جو ہے مراعات سے امر کا صیغہ ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ، اور صحابہ کرام اس کو کہا کرتے تھے، لیکن وہی بلغت الیہودی سب من الرعونہ، اور یہ یہودی کی لغت میں، یہودیوں کی بھاشا میں، یہودیوں کی زبان میں گالی تھی رعونت سے۔ فَسَرُّوا بِذَلِكَ، تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے اس سے۔ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضور کو اسی سے خطاب کیا کرتے تھے، یہودی حضور کو رائنا کے لفظ سے خطاب کرتے تھے اس معنی میں۔ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا، تو مومنوں کو اس لفظ کے کہنے سے روک دیا گیا۔ وَقُولُوا، اور یوں کہا گیا کہ بدلہا، اس کی جگہ اس کو بدل کر کے انظرنا، ای انظر الینا، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرما دیجئے۔ واسمعوا، ہماری بات سن لیجئے، ما تؤمرون بہ، اس بات کو اور سن لیجئے جس کا آپ ہمیں حکم کر رہے ہیں، سماع قبول، ہماری بات صحیح طریقے سے سن لیجئے۔ یہ الفاظ استعمال کیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کے معنی مولم کے ہے، دردناک عذاب کے معنی ہوا النار، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ یعنی ان کی چاہت یہ ہے، دیکھو کافروں کی، اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ بھی خیر نازل نہ کی جائے۔ دیکھو مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر، والمشرکین، اور عرب کے، من العربی، اور عرب کے مشرکین بھی نہیں چاہتے اس بات کو۔ کہتے ہیں المشرکین کا عطف ہے اہل کتاب پر، اور من یہاں بیان کے لیے ہے۔ دیکھو آگے، ان ينزل علیکم، نہیں چاہتے ہیں کیا، یہ کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر، من زائدہ خیر، کوئی بھی خیر، خیر سے مراد یہاں وحی الہی، کوئی وحی الہی تمہارے پر نازل کی جائے، اس بات کو نہیں چاہتے ہیں کافر اور یہ اہل کتاب۔ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے کوئی وحی تم پر نازل کی جائے، کیوں؟ حسدا لکم، حسد کی وجہ سے، جلن، کپٹ، بغض کی وجہ سے۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا اپنی رحمت کے ساتھ، نبوت ہوں، رحمت سے مراد نبوت ہے، اپنی نبوت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتا نبوت دے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ولما طعن الكفار في نسخه وقالوا ان محمدا يأمر اصحابه اليوم بامر وينهى عنه غدا نزل، اس کے مطلب کو سمجھے جی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بعض احکامات موقع محل سے دیے ہیں اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا، اس کی جگہ دوسرا حکم لے آئے، اور یہ حکمت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے عین موافق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس گئے آپ، اور آپ نے ڈاکٹر سے اپنا مرض بتایا، ڈاکٹر نے آپ کو فی الحال ابھی جو دوائی دی ہے وہ ہلکی پھلکی دوائی دے دی، اب تھوڑے سے آپ ٹھیک ہونے کو آئے تو اور طرح کی دوائی دے دی، پھر بڑھیا ہونے کو آئے تو اور طرح کی دوائی دے دی۔ تو ڈاکٹر کیا پاگل تھا کہ بار بار دوائی کو چینج کر رہا؟ جب اسے پتا ہے کہ دوائیاں دینی ہے تو ایک ساتھ دے دیتا؟ نہیں، ڈاکٹر پاگل نہیں ہے، یہ حکمت کے تحت کام کر رہا ہے کہ جس وقت جو حالت ہے اس حالت کے حساب سے دوائی دے رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی جو پہلی حالت تھی اس کے مطابق حکم دے دیے، اس کے بعد پھر حالت اور چینج ہو گئی تو اس کے مطابق حکم دے دیے، پھر حالت اور چینج ہو گئی تو اس کے مطابق اس کے احکامات دے دیے۔ اب یہ کہنا ہے کہ صاحب پہلے والا حکم کیوں غلط تھا؟ ارے غلط کچھ نہیں صاحب، اپنے اپنے ٹائم پر صحیح تھے، اب چونکہ حالت یہ والی ہے تو اس وقت یہی حکم ہے۔ اس پر تانا دیا تھا کافروں نے کہ ان کے نبی تو بتاؤ ایسے کرتے، آج اس بات کا حکم کرتے ہیں اور کل کو پھر اسی بات سے روک دیتے۔ یہ کیا ہو رہی ہے آج؟
تو پھر اللہ نے نازل فرمائی کہ دیکھو ہم جو آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں یا اپنے نبی کو بھلا دیتے ہیں یا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ ہم اس سے بہتر کوئی حکم لے کر کے آتے ہیں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارے لیے وہ حکم بہتر نہ رہا ہو، جو بعد والا حکم زیادہ اچھا ہوگا، اور ہم چونکہ جانتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہم سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا؟ یہ ہے جی بات۔ ظاہر سی بات، اللہ نے جو ہے سب کچھ جاننا ہے، ہماری باڈی کے لحاظ سے، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کیا فی الحال جس چیز کی ضرورت تھی وہ دے دیا، اور بعد میں پھر حکم اس کو جو ہے چینج کر دیا، اس کے بعد اور حکم دے دیا۔ دیکھو وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ، جب کفار نے طعنہ دیا فی النسخ، منسوخ کرنے کے سلسلے میں، وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا، کہنے لگے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یأمر اصحابہ، بے شک محمد تو اپنے ساتھیوں کو ایک دن ایک حکم کرتا ہے، اليوم بِأَمْرٍ، ایک دن تو ایک حکم دے دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنْهُ غَدًا، اور دوسرے دن اس سے روک بھی دیتے ہیں۔ بتائیے کیسے کر رہے ہیں؟ نازلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، ما شرطیہ، کہ جب جب بھی ننسخ، ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت، کسی آیت کو، ای نزل حکمها، کہ نازل کیا جاتا ہے اس کا حکم، اما ما لفظها، یا تو اس کے لفظ کے ساتھ، او لا، یا اس کے لفظ کے ساتھ نہ ہو، وفی قرات بضم النون، اور ایک قرات کے اندر بضم النون، نون کے جمع کا نام نون کے ضمے کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ ننسخ من آیت، اور وہ بنے گا کس سے؟ من انسخہ، وہ انسخہ باب افعال سے بنے گا، ای نأمرک او جبرائیل بنسخہا، یعنی ہم حکم کرتے ہیں آپ کو یا جبرائیل کو اس دوسرے پہلے والے حکم کو منسوخ کرنے کا ہم حکم کر دیتے ہیں، او ننسیہ، یا بلا دیتے ہیں، بلانے سے مراد نؤخرہا، ہم اس حکم کو مؤخر کر دیتے ہیں، فلا نزل حکمہا، پس نہیں نازل کیا گیا، پس نہیں نازل کیا گیا اس کے حکم کو۔ اچھا جی، وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا، اور اس کی تلاوت کو ہم اٹھا لیتے ہیں، او نؤخرها، یا اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ ہی میں، وفی قرات، اور ایک قرات کے اندر بلا حمز من النسیان ہے، نسیان سے بغیر حمزے کے ہے، او ننسیہا، ای ننسکوہا، ای ننسکوہا، ونمحوہا، اور مٹا دیتے ہیں، من قبل کا، اچھا جی، آپ سے پہلے، وجواب الشرط، اب آیا کہ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، انفع للعباد، جو کہ زیادہ نفع بخش ہوتا ہے بندوں کے لیے، فی سہولت، سہولت میں، او کثرت الاجر، یا ثواب میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ فی الحال جب میرے پاس آیا تھا مریض، اس کو یہ دوائی دے رہا ہوں، آئندہ چل کر کے دوائی یہ نہیں دی جائے گی، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا دوائی چینج کرنی پڑے گی، تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ او مثلہا، یا تو ہم اسی طرح کی آیت لے آتے ہیں، یا اس کے مثل کچھ اور حکم لے آتے ہیں، فی التکلیف والثواب، جو تکلیف اور ثواب میں یکساں ہوتا ہے، مکلف ہونے میں اور ثواب میں یکساں ہوتا ہے۔ اس کی ایک عادت تم جو ہے، ایک عادت ایگزامپل لے لو، مثال لے لو، دیکھو سنو، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کتنی ہوتی عدت؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن۔ پہلے حکم 1 سال کا تھا، کیا تھا؟ 1 سال تک تھا حکم، لیکن بعد میں حکم آیا 4 مہینے 10 دن کا۔ یہ ہے جی بات، تو حکم چینج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے جو ہے اب پہلے وہی حکم تھا، مناسب بھی تھا، بعد میں اللہ نے اس کو چینج کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم جانتے اس بات کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومنہ النسخ، اور اللہ کی قدرت ہی سے ہے نسخ، والتبدیل، اور بدلنا، والاستفہام للتقریر، استفہام تقریر کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں اس بات کو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔
یفعل فیہما ما یشاء، اس میں جو چاہے کرتا ہے، زمین و آسمان میں جو چاہے وہ کرے، کون روکے گا اسے؟ وما لکم من دون اللہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، من زائدہ ولی، کوئی حفاظت کرنے والا، یحفظکم، جو تمہیں بچا سکے، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے، یمنع عذاب عنکم، جو اللہ کے عذاب کو تم سے روک سکے، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ ونزل سأل اہل مکہ ان یوسعها ویجعل الصفا ذهبا۔ اچھا چلو یہاں سے بعد میں پڑھائیں گے، شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ چلیے، صفا پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے مکہ والوں نے درخواست لگائی تھی، ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتے تھے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بس کریں، کتنی لائنیں ہو گئی دیکھو ذرا، کچھ ہوا بھی نہیں جی۔ ہدایت النحو دیکھو، وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم کا اعراب، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، اور اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، ایسا لکھ لو، اور اسم کا اعراب 3 قسموں پر ہے، ایسا لکھ لو، اور اسم کا اعراب 3 قسموں پر ہے، رفع و نصب و جر، قسم پر ہے، رفع و نصب و جر، رفع نصب جر، رفع نصب اور جر، چاہیں تو یہ کہہ لو پیش، زبر اور زیر، رفع مانے پیش، نصب مانے زبر اور جر مانے زیر۔ چلو رفع نصب جر۔ والعامل ما به رفع او نصب او جر، والعامل، اور عامل وہ ہے، اور عامل وہ ہے ما به، جس کے ذریعے سے، اور عامل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رفع اور نصب اور جر آئے۔ لکھا جی، عامل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رفع، نصب اور جر آئے، عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے رفع یا نصب یا جر آئے۔ آگے لکھیں جی، وَمَحَلُّ الْأَعْرَابِ مِنَ الْإِسْمِ، اور محل اعراب اسم سے محل اعراب، اور اسم کا لکھ لو، اسم کا محل اعراب، اور اسم کا محل اعراب ارے بارش تو بہت تیز پڑ رہی، تم کیسے کہہ رہا ہو نہیں پڑ رہی؟ رک گئی، تو بہت تیز بارش پڑ رہی ہے، بہت تیز پڑ رہی ہے، تم کیسے کہہ رہا ہو نہیں ہو رہی؟ خوب اچھی بارش پڑ رہی۔
اچھا وہاں، اچھا سہس پور والے کہہ رہے تھے رک گئی، اچھا اچھا ہم سمجھے کہ یہ ہمارے والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں رک گئی، یہاں تو بہت تیز ہو رہی ہے۔ ہاں تو صحیح ہے، اب آپ کے یہاں بارش کی ضرورت کم ہو گئی، ہمارے یہاں زیادہ تھی، اب یہاں ہوگی۔ اچھا وہ کہہ رہے تھے وہاں والے، ہم سمجھے یہاں والے کہہ رہے ہیں۔ چلو متشابہ لگ گیا ہمیں، متشابہ۔ اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، وہ آخری حرف ہے۔ اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، وہ آخری حرف ہے۔ مثال الکلی، مثال الکلی، سب کی مثال، کل کی مثال یہ ہے، کل کی سب کی مثال یہ ہے۔ دیکھو اوپر کتنی باتیں آ گئی نا، اس کو ذہن میں رکھو۔ کیا کیا آیا؟ ایک تو آیا اعراب، ایک آیا عامل، ایک آیا محل اعراب، عامل، محل اعراب اور اعراب، یہ سارے کے سارے کی مثال۔ مثال الکلی، سب کی مثال، نحو، دیکھو قام زید، جیسا کہ قام زید، زید کھڑا ہے۔ جیسا کہ قام زید، زید کھڑا ہے۔ یہ زید کھڑا ہے جو ہے نا، اس میں لکھو، بریکٹ میں ڈالی اسے، زید کھڑا ہے لفظ کو بریکٹ میں ڈالنا ہے۔ جیسے قام زید، یعنی زید کھڑا ہے۔ اب آگے لکھو میں، جیسے قام زید میں، اب میں آ جائے گا نا، بریکٹ والے کو ہم پڑھ نہیں رہے تھے۔ جیسے قام زید میں، زید کھڑا ہے، بریکٹ میں لکھ دو، اسے بولنا نہیں ہے۔ جیسے قام زید میں، اب میں کے اور قام زید کے بیچ میں ہے، زید کھڑا ہے، یہ بریکٹ میں، اسے چھوڑ دو۔ تو قام زید میں، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، چھوڑ دو اسے، زید کھڑا ہے تو۔ جیسے قام زید میں، یہ میں لفظ جو ہے زید کھڑا کے بعد لکھا جائے گا، بریکٹ والے کے بعد۔ اب میں، قام زید کے بعد لکھا جائے گا چھوٹا سا زید کھڑا ہے، بریکٹ میں لکھ دی، بریکٹ میں، اس کے بعد لکھو میں۔ جیسے قام زید میں، قام عامل ہے، فقام عامل، قام عامل ہے۔ اللہ اکبر۔ قام زید میں، قام عامل ہے۔ وزید معرب، اور زید معرب ہے۔ والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے۔ اور ضمہ اعراب ہے۔ والدال محل الاعرابی، والدال محل الاعرابی، نہیں سمجھے؟ والدال محل الاعرابی،
اور دال محل اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے، نہیں سمجھے جی؟ وَاعْلَمْ اور جان تو بے شک، وَاعْلَمْ اس کے نیچے دیکھو عربی میں لکھی ہوئی ہے وَالدَّالُ مَحَلُّ الْإِعْرَابِ، اس کے بعد عربی لکھی ہوئی نہیں ہے نہیں کتاب کے اندر، وہ دیکھو کیا لکھا ہوا، ہاں تو وہی بول رہا ہوں، وَاعْلَمْ إِنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، ہے نہیں ہے؟ وَاعْلَمْ اور جان تو بے شک، وَاعْلَمْ مانے جان لو تم بے شک، جان تو بے شک، جان لیجئے بے شک، سب مانے، اور جان تو بے شک کہ کلام عرب میں معرب نہیں ہوتا ہے، کلام عرب میں معرب نہیں ہوتا ہے، لا یعرب فی کلام العرب، کلام عرب میں معرب نہیں ہوتا ہے، الا الاسم المتمکن والفعل المضارع، کلام عرب میں معرب نہیں ہوتا ہے، جان تو بے شک نہیں معرب ہوتا ہے کلام عرب میں، ایسا کر لو، جان تو بے شک نہیں معرب ہوتا ہے کلام عرب میں، الا الاسم المتمکن والفعل المضارع، مگر اس میں متمکن اور فعل مضارع، یعنی یہ دو ہوتے ہیں بس، یہ مطلب ہوا اس کا، مگر اس میں متمکن، مگر اس میں متمکن، دیکھ لو لکھا ہوا ہے اسی میں، عبارت میں لکھا ہوا ہے، والفعل المضارع بھی لکھا ہوا اور فعل مضارع، وَسَيَجِيءُ حُکْمُهُ، وَسَيَجِيءُ اور عن قریب آئے گا، حُکْمُهُ اس کا حکم، اور عن قریب آئے گا اس کا حکم، فی القسم الثانی دوسری قسم میں، انشاء اللہ تعالی، انشاء اللہ، نہیں سمجھے؟ فصل، کون سی فصل آئی بتاؤ؟ بتاؤ، ہاں تو دوسری تیسری تو ہوگی، یا تو پہلی ہوگی یا دوسری یا تیسری، دوسری کر دیا ہم نے منع، پہلی ہو نہیں سکتی، ہاں یہ دیکھنا چاہیے تھا، پہلے دیکھنا چاہیے تھا تمہیں، خیر کس نے دیکھی یہ بات، کس نے دیکھی یہ بات، کس نے دیکھا تھا یہ لکھا نیچے وہ ہے، کون ہے وہ مہان ویکتی، وہ مہان انسان ہے کون جس نے دیکھ لیا تھا، ارے بتاؤ نام کون ہے، ایسے کیا پتہ لگ رہا، میں ایسے تو ہمیں کیا پتہ لگ رہا، الفیہ نے دیکھا، بہت اچھا کرا،
शाबाश। चलो ऐसे ही ध्यान रखे करो, चारों तरफ हाशिए वाशिए में सब तरफ को ध्यान रखे करो, नीचे ऊपर रहता लिखा हुआ, इसमें बहुत कुछ लिखा रहता, ध्यान कर करो ऐसा ही। चलो तीसरी फसल है फी असनाफी फी असनाफी इराबिल इस्मी। तीसरी फसल इसम के इसमें मुअरब के एराब की अक़साम के बयान में है। तीसरी फसल इसमें मुअरब के एराब की अक़साम के बयान में है। नहीं लिख रहे जी। वहिया तिसातु असनाफिन, और वो 9 किस्में हैं, और वो 9 अक़साम हैं। ऐसा लिख लो, एक ही बात है। और वो 9 अक़साम हैं, 9 किस्में, एक ही बात है। नहीं लिख रहे, लिख लिया। अच्छा जी, चलिए बस आपका वक्त हो चुका है। कल आपको कितना याद करना है?